نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے کی بات کہ شام کے شمال میں ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا جس کا نام کنعان تھا۔ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو خدا نے بہت اولاد عطا کی تھی۔ ان کا ایک لڑکا یوسف بے حد خوبصورت اور نیک سیرت تھا۔ یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی بنیامین بھی بہت اچھا بچہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے، مگر یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی صورت و سیرت کی وجہ سے انہیں اس سے کچھ زیادہ ہی انس تھا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے باپ کے حد درجہ پیار نے اس کے سوتیلے بھائیوں میں حسد کی آگ سلگا دی تھی۔ انہوں نے یوسف کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ چنانچہ ایک دن وہ سیر و تفریح کے بہانے یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور اسے ایک ویرانے کنویں میں دھکیل دیا۔ اپنا گندا کام مکمل کرنے کے بعد وہ جھوٹ موٹ روتے چلاتے گھر لوٹ آئے اور والد سے کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا ہے۔ مکار بھائیوں کے اس فرضی ڈرامے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دلی صدمہ ہوا، مگر انہوں نے صبر و تحمل کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ادھر اسی روز مصر جاتے ہوئے ایک تجارتی قافلہ اسی کنویں کے قریب سے گزرا۔ قافلے والوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر باہر آ گئے۔ قافلہ والوں کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ مصر پہنچ کر انہوں نے یوسف کو ایک بڑے فوجی سردار فاتح فار کے ہاتھ بطور غلام فروخت کر دیا۔ فاتح فار نے یوسف کو اپنی ذاتی حویلی کے انتظامی امور چلانے کا کام سونپ دیا۔ دن گزرتے گئے، معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر ہوا یہ کہ سردار فاتح فار کی خوبصورت بیوی زلیخا یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف چونکہ بچپن ہی سے بلند اخلاق واقع ہوئے تھے، اس لیے وہ زلیخا کی حرکتوں کو بالکل نظر انداز کرتے رہے۔ جب زلیخا آپ سے بالکل مایوس ہو گئی تو اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جھوٹا الزام لگا کر آپ کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید کاٹنے لگے، مگر جیل کی انتظامیہ آپ کی شخصیت، وجاہت، عادات و اطوار اور بلند اخلاق و کردار سے بہت متاثر ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو نظم و نسق کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ قید کے دن بیتے جا رہے تھے، کبھی کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بوڑھے باپ کی یاد بہت ستاتی، کبھی چھوٹے بھائی کی تصویر سامنے آ جاتی، کبھی اپنے سوتیلے بھائیوں کی بدسلوکی پر غصہ آتا، کبھی اپنی بلا وجہ قید پر جی کڑھتا، مگر آپ یہ سب کچھ صبر و تحمل سے جھیلتے رہے۔ آپ اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت، فرائض کی ادائیگی اور قیدیوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں گزارتے رہے۔ آپ کو خوابوں کی تعبیر میں بہت بڑا ملکہ حاصل تھا اور آپ کی اس غیر معمولی صلاحیت کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا 7 موٹی گائیں 7 دبلی گاؤں کو نگل رہی ہیں اور اناج کے ساتھ ہرے بھرے خوشے سوکھے سڑے خوشوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بادشاہ اس عجیب و غریب خواب سے سخت حیران و پریشان ہوا، مگر شاہی محل میں کوئی بھی اس کی تعبیر نہ کر سکا۔ خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت جب بادشاہ تک پہنچی تو اس نے آپ کو فوراً بلا بھیجا اور آپ سے ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا
کہ اس کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ مصر میں پہلے 7 سال خوب غلہ پیدا ہوگا، مگر اگلے 7 سال سخت قحط پڑے گا۔ اس لیے اگر خوشحالی کے 7 سالوں کا غلہ گوداموں میں محفوظ کر لیا جائے تو آنے والی قحط سالی کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ اپنے خواب کی معقول تعبیر پر بادشاہ چونک اٹھا۔ وہ آپ کے علم اور دانائی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف آپ کی فوری رہائی کا حکم دے دیا بلکہ آپ کو امور زراعت اور شاہی خزانے کا وزیر بھی مقرر کر دیا۔ آپ نے اپنے فرائض اس قدر حیرت انگیز صلاحیت سے انجام دیے کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ قحط سالی کے دوران آپ کے سوتیلے بھائی بھی غلہ لینے کنعان سے مصر پہنچے۔ وہ آپ کو نہ پہچان سکے مگر آپ نے انہیں پہچان لیا۔ پھر آپ نے بڑے ڈرامائی انداز میں انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ سب اپنے کیے پر بہت نادم ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی دوران چند ایک اور دلچسپ واقعات بھی رونما ہوئے۔ آپ کے یہ سوتیلے بھائی غلہ لینے کے لیے دوسری بار بھی مصر آئے۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کو پیغام بھجوایا کہ وہ سب لوگ مصر آ کر ان کے ساتھ رہیں۔ آپ کے خاندان نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور وہ سب لوگ ہنسی خوشی اکٹھے مصر کے شہر میں رہنے لگے۔